بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ برطانیہ کی طرف سے یوکرین جانے والے ٹینک وہاں جل جائیں گے، روس۔ برطانیہ کا اپنے شہری کی پھانسی پر ایران کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ سعودی عرب کا امریکہ اور چائنا کے درمیان پل بننے کا اشارہ۔ عمران خان نیب ترامیم کے خلاف پارلیمنٹ میں جائیں، مسئلہ حل نہ ہو تو ہماری طرف آئیں، سپریم کورٹ۔ مسلم لیگ نون کے 15 ارکان قومی اسمبلی کا پی ٹی آئی سے رابطوں کا انکشاف۔ یوکرین امریکی ہتھیاروں کی تجربہ گاہ ہے، CNN کی رپورٹ۔ قومی اسمبلی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین پر 3 سال سے بڑھا کر عمر قید کی سزا کا قانون منظور۔ نیتن یاہو کے دفتر میں ملا مشکوک پیکج۔ عالمی سطح پر لوگ آئندہ 5 سالوں میں بہتر مستقبل کے لیے نا امید۔ بیٹی سے کہا تھا کہ آج کام پر مت جاؤ، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ والد بیٹی کے غم میں رو پڑے۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ روس نے کہا ہے کہ انگلینڈ کی طرف سے ممکنہ یوکرین بھیجے جانے والے ٹینک وہاں پر جل جائیں گے اور سابقہ سوویت ریپبلک کو جدید ہتھیاروں کی فراہمی سے جنگ کے نتیجے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ گزشتہ ہفتے سے خبریں گردش کر رہی تھی کہ برطانیہ یوکرین کو اپنے جدید ترین 2 مین بیٹل ٹینک فراہم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور ہفتے کے دن ان خبروں کی اس وقت تصدیق ہوگی جب برطانوی وزیر اعظم رشی سناک نے یوکرینی صدر کو فون کر کے 14 ٹینک اور اضافی ارٹلری نظام آئندہ ہفتوں میں فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ روس نے ان خبروں پر اپنا رد عمل دکھاتے ہوئے کہا کہ برطانیہ یوکرین کو ایک اوزار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، یہ ٹینک بھی باقی ٹینکوں کی طرح جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ انگلینڈ اور پولینڈ کی جانب سے جدید ہتھیاروں کی یوکرین کو فراہمی سے زمینی حقائق نہیں بدلیں گے، اور یہ ان ممالک کی جنگ کو طول دینے کی کوشش ہے اور اس سے یوکرین کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی۔ اس سے پہلے فرانس نے اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی جدید ترین لڑاکا گاڑیاں یوکرین بھیج رہا ہے۔ یہ گاڑیاں پہیوں والے ٹینک اور ہلکے ٹینک بھی کہلاتی ہیں، جبکہ امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ یوکرین کو بریڈلے لڑاکا گاڑیاں فراہم کر رہا ہے، اور جرمنی نے اپنے 40 مارٹر لڑاکا گاڑیاں آئندہ ہفتوں کے دوران یوکرین کو فراہمی کا اعلان کیا تھا۔ روسی صدر پیوٹن نے ایک انٹرویو کے دوران کہا ہے کہ جنگ مثبت انداز میں جاری ہے اور انہیں امید ہے کہ ان کی فوج مزید فتوحات حاصل کرے گی، کیونکہ روسی افواج نے مشرقی یوکرین کی نمک کی کانوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ برطانیہ نے دوہری شہریت کے حامل ایران کے سابق اعلیٰ عہدیدار کو پھانسی دینے کے بعد ایران کی کمزور اور الگ تھلگ حکومت کے خلاف مزید انتقامی کارروائی کا عزم ظاہر کیا ہے۔ برطانیہ نے علی رضا اکبری کی پھانسی کے بعد لندن میں ایران کے سب سے سینئر سفارتکار کو طلب کیا تھا اور تہران سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا تھا۔ وزیر اعظم رشی سناک کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کارروائی کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن برطانوی حکومت ایران کے ساتھ بین الاقوامی جوہری معاہدے کی بحالی بھی چاہتی ہے۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ ہم ایک کمزور اور الگ تھلگ حکومت کے انتقامی اقدامات دیکھ رہے ہیں، جو اپنے ہی لوگوں کو دبانے کے جنون میں مبتلا ہے۔ وہ اقتدار کھونے اور بین الاقوامی ساکھ کو تباہ کرنے کے خوف میں مبتلا ہے۔ اس حکومت کے لیے ہمارا پیغام واضح ہے کہ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ کا احتساب کیا جائے گا، خاص طور پر بہادر ایرانی عوام حساب لے گی۔ ان میں سے بہت سے لوگوں پر آپ ظلم کر رہے ہیں اور ان کو جان سے مار رہے ہیں۔ ایران نے علی رضا اکبری کو دوستوں برطانیہ کی خفیہ ایجنسی MI6 کے لیے جاسوسی کے جرم میں ہفتے کے روز تختہ دار پر لٹکا دیا تھا۔ وہ ایران اور برطانیہ کی دوہری شہریت کے حامل تھے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم بیک وقت امریکہ اور چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کی وجہ سے دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔
دوستو، یاد رہے کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان تعلقات سابق امریکی صدر ٹرمپ کے دور سے خرابی کی طرف مائل ہیں۔ اسی زمانے میں امریکہ نے کورونا کے پس منظر میں چائنا پر ناجائز کاروباری معاملات کا الزام لگایا تھا۔ امریکہ چائنا پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور تائیوان کے حوالے سے بھی ناراضگی میں رہتا ہے۔ اب معاملات میں بہتری کے سلسلے میں امریکی وزیر خارجہ اگلے مہینے چائنا کا دورہ کریں گے۔ دوسری جانب سعودی عرب ان دنوں دنیا کے بڑے دارالحکومتوں میں متنوع تعلقات کی کوشش میں ہے۔ خصوصاً چائنا ان ملکوں میں شامل ہے جن کے ساتھ سعودی عرب نے تعلقات گہرے کیے ہیں۔ اس پس منظر میں میڈیا کی طرف سے سعودی وزیر خزانہ سے پوچھا گیا کہ وہ چائنا کے ساتھ امریکی معاملات کی بہتری میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان کا جواب تھا کہ مکمل طور پر ہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے دونوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اس لیے ہم ان کے درمیان پیدا ہو چکے فاصلے پر قابو پانے کے لیے پل بنا سکتے ہیں۔ پاکستان سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نیب ترامیم کے خلاف عمران خان پارلیمنٹ کیوں نہیں جا رہے۔ کئی بار کہا ہے کہ ترامیم کا معاملہ عدالت کی بجائے پارلیمان سے حل کیا جائے۔ عمران خان پارلیمنٹ میں واپس جائیں اور ترمیمی بل پیش کر دیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا کہ اخبارات میں خبریں چھپی ہیں کہ تحریک انصاف پارلیمنٹ میں واپس جا رہی ہے۔ اگر پی ٹی آئی پارلیمنٹ واپس آتی ہے تو کیا حکومت ان کے ساتھ مل بیٹھے گی؟ چیف جسٹس نے وزیر اعظم کے وکیل سے کہا کہ اپنے موکل سے پوچھیں کیا ہم نیب ترامیم کا معاملہ واپس پارلیمنٹ بھیج دیں۔ پی ٹی آئی چاہے تو پارلیمنٹ جا کر نیب ترمیمی بل پیش کر سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں کیوں نہیں جا رہی، وہاں جائے اور نیب ترمیمی بل لائے۔ جبکہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ سپریم کورٹ ایسے شخص کا کیس کیوں سن رہی ہے جو پارلیمنٹ سے باہر ہے۔ عمران خان پارلیمنٹ کی بحث کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور نہ ہی ان کے فیصلوں کو مانتے ہیں۔ عدالت کیوں اس شخص کے کیس کا فیصلہ کرے جو خود پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتا؟ ایک شخص کے فیصلوں کی وجہ سے پورا سسٹم منجمد ہو رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ارکان قومی اسمبلی کے پاکستان تحریک انصاف سے رابطوں کا انکشاف ہوا ہے۔ عمران خان نے مسلم لیگ نون کے ارکان قومی اسمبلی سے متعلق باقاعدہ پالیسی دے دی ہے جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے صرف ان ارکان قومی اسمبلی سے ٹکٹ کی حامی بھری جائے جنہیں ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ ایسے لیگی ارکان قومی اسمبلی جنہیں ہم ٹکٹ کے لیے ایڈجسٹ نہیں کر سکتے ان سے کوئی غلط وعدہ نہ کیا جائے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے عمران خان کو بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے رابطہ کرنے والے ارکان قومی اسمبلی کی تعداد تقریباً 15 ہے۔ اس سلسلے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ لیگی ارکان اعتماد کے ووٹ میں غیر حاضر ہوں گے یا ہماری ہدایات کے مطابق چلیں گے۔ مغربی ممالک بالخصوص امریکہ یوکرین کو بڑے پیمانے پر مالی اور اسلحہ امداد فراہم کر رہے ہیں جس کی مالیت دسیوں ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ یوکرین کو ایسے ہتھیار دیے جا چکے ہیں جنہیں اس سے پہلے کبھی استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ امریکی نیوز چینل CNN نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ جن مغربی ہتھیاروں کا جنگ یوکرین کے دوران استعمال ہوا ہے انہیں اس سے پہلے صنعتی ممالک کے مابین کبھی کسی جنگ میں استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ لہٰذا امریکہ کی نظر میں یوکرین اس کے اسلحوں کی وسیع تجربہ گاہ ہے۔ یوکرین کی جنگ کو امریکی ہتھیاروں کے سسٹم کے صحیح استعمال کا مرکز قرار دیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کے فوجی عہدیدار جنگ یوکرین سے حاصل ہونے والے ڈیٹا پر برسوں تک تحقیقات جاری رکھ سکتے ہیں۔ CNN کی رپورٹ میں آیا ہے کہ ایک انٹیلی جنس کمیٹی کے عہدیدار نے اس بارے میں کہا ہے کہ یوکرین کی جنگ سے حاصل شدہ تجربات کے بارے میں پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب روس نے مغرب کو جدید ہتھیاروں کی ترسیل کی جانب سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے اقدامات سے جنگ کے نتیجے میں کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ روس نے بارہا مغربی ممالک کو ہتھیاروں کی ترسیل کی جانب سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ صورتحال جاری رہی تو کشیدگی میں بھی اضافہ ہوگا اور عام شہریوں کے لیے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔
قومی اسمبلی نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین پر عمر قید کی سزا کا بل منظور کر لیا ہے۔ دوران اجلاس جماعت اسلامی کے رکن قومی اسمبلی مولانا عبدالاکبر چترالی نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین روکنے سے متعلق بل 2022 پیش کیا، جسے ارکان متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ نئے قانون کے تحت توہین پر کم سے کم سزا 10 سال جبکہ زیادہ سے زیادہ عمر قید ہوگی، جبکہ پرانے قانون میں یہ سزا صرف 3 سال تک تھی۔ اسرائیلی میڈیا نے وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر میں ایک مشکوک پیکج کے دریافت ہونے کی خبر دی ہے۔ اس مشکوک پیکج کے انکشاف کے بعد پولیس فورسز، فائر بریگیڈ اور ریسکیو فورسز نے اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ اس خبر کے بارے میں مزید تفصیلات تاحال جاری نہیں کی گئی ہیں، تاہم مقبوضہ علاقے نیتن یاہو اور ان کی انتہائی کابینہ کے اقدامات کی مخالفت کے باعث گزشتہ چند روز سے بڑے پیمانے پر بد امنی اور احتجاجی مظاہروں کا شکار ہیں۔ صہیونی حکومت کے سابق وزیر اعظم یائر لاپیڈ نے بھی نئی کابینہ کے خلاف مظاہروں کی کال دی ہے۔ عالمی سروے کے مطابق ہر 5 میں سے صرف 2 افراد کا خیال ہے کہ وہ مستقبل میں بہتر جگہ پر ہوں گے، جبکہ سروے میں کم آمدنی والے افراد میں اداروں پر عدم اعتماد کی بھی نشاندہی کی گئی۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے ہزاروں لوگوں کے رویے اور اعتماد جانچنے والے ادارے ایڈ لیمن ٹرسٹ بیرومیٹر کی جانب سے کیے گئے سروے سے معلوم ہوا ہے کہ امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور جاپان جیسے دنیا کی سب سے بڑی معیشت رکھنے والے ممالک کے لوگوں میں مایوسی زیادہ دیکھی گئی۔ مہنگائی اور کرونا وبا کے اثرات نے معاشرے کو تقسیم کر دیا ہے۔ کم آمدنی والے افراد میں مایوسی دیکھی گئی۔ عالمی صحت کے ادارے نے مشاہدہ کیا کہ کرونا وبا سے غریب افراد سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ عالمی معیشت پر دباؤ، یوکرین جنگ اور عالمی بینک کی جانب سے قرض لینے میں تیزی کے رجحان کی وجہ تشویشناک صورتحال کو ظاہر کرتی ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ معاشرے میں گہری تفریق دیکھ رہے ہیں، ہمارا نہیں خیال کہ ہم کبھی اس سے باہر نکل پائیں گے۔ بیٹی سے کہا تھا کہ آج کام پر مت جاؤ، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ نیپال طیارے میں فوت ہونے والی ایئر ہوسٹس کے والد بیٹی کے غم میں رو پڑے۔ بیٹی نے کہا تھا کہ 2 فلائٹس مکمل کر کے وہ گھر واپس آ جائے گی۔ اس کی بیٹی اوشن کی عمر 24 سال تھی اور ان کی شادی 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ پیشے کے اعتبار سے ایئر ہوسٹس اور ایک مشہور ٹک ٹاکر بھی تھی۔ والد موہن نے بتایا کہ اوشن 4 بہن بھائیوں میں سے بڑی تھی اور انہیں ٹک ٹاک بنانے کا بھی بہت شوق تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ کچھ دن پہلے نیپال میں ڈیلنگ سے تھوڑی دیر قبل طیارہ گرنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں 72 افراد سوار تھے، جس میں سے 68 افراد کے موت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔